سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مر گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی۔ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب، وہ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو وہ اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا،
میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے. ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے, پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا, یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے, پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے. حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں, تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح. تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی. وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں. یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں, وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے. خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے. پلیٹ فارم پہ, ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے, ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا, اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے, چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے دوسری جگہ پہ. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے. حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے. مسافر کو 2-2 مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں, وہ کچھ 6-6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں. ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے. اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ, 10 سال رہے, انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا. ایک حجرے میں وقت گزر گیا, کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا, کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے, کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے. ان کو پتہ تھا, ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا. انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں. تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا. یہ نظریاتی بات ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا, پینک پھیل گئی, ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا, کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے, دل نہیں کرتا مرنے. اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے, دل ہی نہیں کرتا. وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے, جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے. اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے. اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے, اور کا عقیدہ ہے.
اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران. دیکھو قبر کھڈا بھی ہے, گھڑا بھی ہے, لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے, آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے. ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے, اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے, اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا. عزیز بھائی, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے, کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے ہوئے تو قبر کھڈا ہے, دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے, حلال حرام کی تمیز ہے, آنکھ پر, زبان پر, نفس پر کنٹرول ہے, پھر قبر کھڈا نہیں. نظریہ سمجھو, پھر تو قبر باغ ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر ہے, باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, دل گھبراتا ہے. وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں. کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی. یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں, ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے. تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا, پیاری جلد بنائی, وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا, بڑی حفاظت فرمائے گا. بلبارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے, نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گیا شور. بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور, تو کوئی اور. یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام میں زندگی, پھر صبح دوام زندگی. قبر باغ ہے, باغ. آپ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے, وہاں کیا بنے گا, بستر کوئی نہیں, ٹھنڈ بڑی ہے, وہاں کیسے گزارا. ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے. باغ بھی عام نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں, اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی. تیری سال حاضری پوتی ہوں دانا ختم نبوت, دانا ختم نبوت. میری بات پر توجہ کر. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے, جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے, اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے, 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی. کیوں؟ کہ ذہن بن گیا میرا اصل گھر. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی سے ایک لفظ بول رہے ہیں, تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا, بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری سوچ سے, تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمت عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ, بعض ادیب, بعض شاعر, بعض واعظین, وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگا کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا, اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے, ان تے پئی پنڈا چ بھی بیڈ نے. بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی, بولو نا یار. مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی وہ بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجے یہ اوہو, لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے, محبت گہری, پیار زیادہ,
حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ، حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے، اکثر دیکھے۔ سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے، تو حضرت عمر رو پڑے، دلیر آدمی تھے پر رو پڑے، حضور کی محبت میں روئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے؟ وہ درد سے رو رہے ہیں، اخلاص سے بات کر، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا، سادی روٹی کو پسند کیا، کچے مکان کو پسند کیا۔ جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا۔ اگر یہ نظریہ بن جائے، وہ ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن، سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے، تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے۔ پورا سال اس کی بات مانتے تھے، لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے، کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا۔ اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے۔ اور میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے؟ لیکن اسی میں چھوڑیں گے۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو۔ دوسرا حکم یہ دیا، اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حالت، تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ۔ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا۔ اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہی چھوڑ کے آئیں گے۔ سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں، وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی۔ اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے، نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ۔ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی، ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے۔ اور پھر رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں۔ اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی، اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے، آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بائیجید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ اپنی اس فکر کا اظہار کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریض ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دے، اللہ شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر
معنی کیا ہے؟ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا، تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرغی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرغی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دو، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا، یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نا جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی ہوتی ہے نا طبیعت، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا، تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج نہ آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو، یہی۔ ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو، یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے، تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا، تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے
ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے۔ اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں بعض اوقات، انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے، بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے ہیں۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ خیال آیا مسلمان ایک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دے، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی
پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے، اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات۔ اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں، یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا، اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا، یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی، سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا، لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے، کو چھٹی ہو گئی جا تجھے معاف کیا۔ اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے،